arguments in the favor of adult franchise کہ بالغ رائے دہی کے حق میں دلائل کہ وائی ایڈلٹ فرنچائز جو ہے وہ گڈ ہیں کس کے لیے، ڈیموکریسی کے لیے یا حکومت بنانے کے لیے. تو اس کے حق میں کچھ دلائل کہ بھائی ڈیمانڈ آف ڈیموکریسی، جمہوریت کا تقاضا کہ جتنا آپ کیا کرو زیادہ لوگوں کو آپ انوالو کرتے ہو حکومت سازی میں، گورنمنٹ بیکنگ میں، تو وہ اتنا ہی دیکھیں اگر ہمارے پاس زیادہ ووٹ ڈالنے کے لیے زیادہ لوگ آئیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دیکھیں کل آبادی کا 20% لوگ ووٹ دے دیں، امان اللہ خان کل آبادی کا 20% ووٹ دے دیں اور کل آبادی کا 50% ووٹ دے دیں، تو صحیح جمہوریت کون سی ہوئی؟ 20% والی ہوئی یا 50% والی ہوئی؟ 50% والی، کیونکہ زیادہ لوگوں کی رائے جو ہے اس میں آئی. تو یہ کہتا ہے کہ ایڈلٹ رائے دہی میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ڈیموکریسی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ زیادہ پایا جاتا ہے، کیونکہ میجورٹی لوگ اس میں آ جاتے ہیں. ہم نے اوپر پڑھا کہ بھائی ایک ایج ہم رکھ دیتے ہیں، اگر ہم پاکستان میں دیکھیں یا میجورٹی آف ڈیموکریٹک کنٹریز کو ہم دیکھتے ہیں، جمہوری ممالک کو ہم دیکھتے ہیں، تو اس میں ووٹ دینے کا جو عمر ہے وہ 18 ایئرز ہے، اور آپ مرد ہے عورت ہے جو بھی ہے آپ ووٹ دے سکتے ہو. تو یہی ہے کہ بھائی ڈیموکریسی کی پروٹیکشن ہوتی ہے اس میں، یا ہم ڈیموکریسی کو پروموٹ کر سکتے ہیں تھرو ایڈلٹ فرنچائز. پھر ہے ڈیمانڈ آف جسٹس کہ اگر جسٹس کا مطلب کیا ہے؟ انصاف، حق دینا ہر کسی کو. اب دیکھیں اگر اوپر ہم نے جو پڑھا کہ لمیٹڈ فرنچائز، اب اس میں نے آپ کو بتایا کہ بھائی 1920s میں امریکہ میں عورتوں کو ووٹ دینے کا حق دیا گیا، لیکن وہ سب عورتوں کو نہیں دیا گیا تھا. وہ کس کو دیا گیا تھا؟ گوری عورتیں جو تھیں ان کو یہ حق دی گئی تھی، اور بلیک وومنز جو تھے وہ ان کو ووٹ دینے کا حق حاصل نہیں تھا. تو دیٹ واز دا لمیٹڈ فرنچائز. تو وہ کیا تھا؟ انصاف تو نہیں تھا. تو دیکھیں ایڈلٹ فرنچائز میں انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو اس چیز کو مانتے ہیں کہ ایڈلٹ فرنچائز میں انصاف، سب میں برابری، مساوات قائم ہو جاتا ہے، سب ووٹ دے سکتے ہیں. ایوری باڈی کین ووٹ، غریب ہے، امیر ہے، کس بھی فیملی سے آپ کا تعلق ہے، کسی بھی قوم، جون سی بھی زبان آپ بولتے ہیں، یو کین ووٹ. ٹھیک. تو اس کے بعد کہ پولیٹیکل ایکویلٹی، اور جی پولیٹیکل ایکویلٹی کا مطلب کیا ہے کہ بھائی پولیٹیکلی آپ سب برابر ہو جائیں. دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ بھائی فنڈامنٹل ہیومن رائٹس جو ہے، فنڈامنٹل ہیومن رائٹس ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ بھائی آل آر ایکول، بھائی کوئی اونچی ذات کا یا نچلی ذات کا نہیں ہوتا. تو اب فنڈامنٹل ہیومن رائٹس میں پولیٹیکل رائٹس بھی آتے ہیں. پولیٹیکل رائٹ کا مطلب کیا ہے کہ ہر کسی کو حکومت سازی میں برابر کا حق حاصل ہے. وہ حکومت بنا بھی سکتا ہے اور خود حکومت میں آ بھی سکتا ہے اور آ بھی سکتی ہے. وہ حکومت الیکشن کے لیے وہ خود الیکشن کنٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں، اور وہ خود یا وہ کسی کو ووٹ بھی دے سکتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ ہے کہ پولیٹیکل ایکویلٹی کہ وہ ووٹ کے ذریعے ہر شہری کو حق حاصل ہے کہ وہ ووٹ کے ذریعے سے حکومت بنانے میں، حکومت سازی میں اپنا جو شرکت ہے وہ یقینی بنائے، جو اپنی شرکت جو ہے وہ کیا کرے؟ یقینی بنائے. تو دس از واٹ وی کال پولیٹیکل ایکویلٹی. اور پھر ہے جی پروٹیکشن آف انٹرسٹ. انٹرسٹ کا مطلب کیا؟ مفادات. ہر گروپ کے، ہر علاقے کے لوگوں کے اپنے اپنے ڈیمانڈ ہوتے ہیں، اپنے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں، زندگی کا مقصد ہوتا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں. معاشی انٹرسٹ ہوتا ہے، پولیٹیکل انٹرسٹ ہوتا ہے، مذہبی انٹرسٹ ہوتے ہیں. تو وہ بھی دیکھیں نا، اب مطلب الیکشن جو ہوتا ہے ہر 5 سال بعد، تو اب اس کلاس میں ڈفرینٹ جو آپ بچے ہیں تو آپ ڈفرینٹ پارٹیز کو آپ سپورٹ کریں گے. تو ڈفرینٹ پارٹی کو سپورٹ کرنا، وہ آپ سپورٹ کسی بیس پہ تو کرتے ہیں، اپنا ایک مفاد آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بھائی یہ پارٹی جو ہے ہمارے اس مفاد میں ہمارے کام آئے گی. یہی ہے نا؟ کوئی پولیٹیکل پارٹی
نیشنلسٹ پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں کہ جو اس کی قوم کو بہتر کرے، قوم پرست جو ہوتی ہیں. کوئی ایک پارٹی اس طرح ہوتی ہے کہ وہ مذہبی پارٹی ہوتی ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی پاکستان میں ایک مذہبی اسلامی نظام ہو. یا کوئی کہتا ہے کہ بھائی ایک کمیونسٹ پارٹی، کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ادھر ایک کمیونزم کا ایک ماحول ہو، سب برابر ہو، کلاس ختم ہو. تو ایک لبرل پارٹی کو سپورٹ کرنا چاہتا ہے. تو یہ لبرل پارٹی کا مطلب کیا ہے کہ پورے ملک میں مارکیٹ فری ہو، آزادی ہو، کسی کے اوپر کوئی قدغن نہ ہو، میڈیا فری ہو. تو یہ لائک ڈفرینٹ انٹرسٹ ہوتے ہیں، ڈفرینٹ انٹرسٹ لوگوں کے ڈفرینٹ انٹرسٹ ہوتے ہیں. تو یہ جب ہر کوئی الیکشن میں حصہ لیتا ہے، ہر کوئی ووٹ ڈالتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میجورٹی لوگوں کا جو انٹرسٹ ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، سرو ہو جاتا ہے. میجورٹی لوگوں کا جو انٹرسٹ ہے، جو مفاد ہے، وہ پورے ہو جاتے ہیں، مفادات پورے ہو جاتے ہیں. اچھا، پھر ہے ہمارے پاس ایک آرگومنٹ کس کے حق میں، ایڈلٹ رائے دہی کے حق میں، کہ وہ ہے کہ جی پولیٹیکل کانشیسنیس. پولیٹیکل کانشیسنیس کا کیا مطلب ہے؟ پولیٹیکل کانشیسنیس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے رائٹ اینڈ ڈیوٹیز کا اندازہ ہو. یو نو کہ بھائی میرا کیا حق ہے. اب دیکھیں نا، لائک کل ہم ڈسکس کر رہے تھے اس چیز کو کہ بھائی آپ کو پتہ ہو کہ بھائی یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ اپنا کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. پولیس والے اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ سر انجام دے رہے یا نہیں دے رہے. لائک مین کہ جب آپ کو پولیٹیکل کانشیسنیس ہے، آپ کو سیاسی شعور ہے، یہ باتیں آپ کو پھر نظر آئیں گے. یہ ان باتوں کے اوپر آپ اپنے پھر رائے دیں گے، ان باتوں کے اوپر آپ ڈسکشن کریں گے. یا لائک اگر دیکھیں پاکستان ہمیشہ 77 ایئر سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لائک ہر جگہ ہر وقت ہم کہتے ہیں کہ بھائی باہر سے کوئی پیسہ آ جائے. ہمارا ہیلتھ سسٹم جو ہے وہ بدتر سے لائک وہ بدترین ہوتا جا رہا ہے. لائک مین کے ہمارا ایجوکیشن سسٹم مکمل لائک ختم ہو چکا ہے. ہم اگر دیکھیں گورنمنٹ سیکٹر میں لوگ نہیں جاتے ہیں، لوگ قرضہ لیتے ہیں لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں اپنے بچوں کو داخل کراتے ہیں. اگر لائک دیکھیں یہ باتیں جو ہے، ان باتوں کا اندازہ آپ کو کب ہوگا کہ جب آپ کو کیا ہو، پولیٹیکل کانشیسنیس ہو، آپ کو کیا ہو، سیاسی شعور ہو. تو یہ سیاسی شعور جو ہے یہ آپ کو بتاتی ہے کہ بھائی یہ چیز غلط ہو رہا ہے سوسائٹی میں. آر یو گیٹنگ؟ تو اس کا ہے کہ بھائی رسپیکٹ آف لاز. ایک اور آرگومنٹ جو ہم کرتے ہیں ایڈلٹ رائے دہی کے حق میں کہ جی بالکل، کہ لائک اس کے ذریعے سے لوگ قوانین کا احترام کرتے ہیں. لیکن دیکھیے جب آپ ووٹ ڈالتے ہیں تو آپ رسپانسیبل بن جاتے ہیں، آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں. دیکھیں نا، آپ جب بھی ووٹ ڈالتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک خاکہ ہوتا ہے، ایک اسکیم ہوتا ہے آپ کی لائک یور مائنڈ میں. کیا ہوتا ہے کہ بھائی آپ ایک آئیڈیالوجی کو اپنے پاس لے کے جاتے ہیں. تو یہ آئیڈیالوجی جو ہے یہ آپ کو لائک یہ آئیڈیالوجی جو ہے یہ آپ کو رسپانسیبل بناتی ہے. جب آپ ووٹ ڈالتے ہیں، دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر اگر کوئی پوسٹ لگاتا ہے کہ پاکستان میں یہ کام بہت غلط ہو رہا ہے، اٹ مینز کہ آپ کو کوئی غلطی نظر آ رہی ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ کہ لائک اگر آپ کو کوئی غلطی نظر آ رہی ہے، آپ وہ غلطی پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، اٹ مینز یو آر ریسپانسیبل، یو آر ٹیکنگ انٹرسٹ ان دا افیئرز آف یور اسٹیٹ. ٹھیک ہے، تو یہ اچھی بات ہے. تو یہ حق رائے دہی جو ہے، بالغ حق رائے دہی جو ہے، یہ کیا ہے، یہ آپ کو رسپانسیبل بناتی ہے. اٹ میک یو رسپانسیبل کہ کون سا کام کرنے کا ہے، کون سی بات پہ ہم تنقید کریں گے. ناٹ ایمٹی کریٹیسزم کہ آپ کسی کے اوپر کوئی غلط، کوئی لائک امورل کوئی کسی قسم کے کوئی الزام لگانے نہیں. آپ کو یہ دیکھیے، میں نے کل آپ کو بتایا کہ دیکھیے جب ڈبیٹ کرو، پولیٹیکل ڈبیٹ کرو، تو یہ پولیٹیکل ڈبیٹ آپ کو کسی کی لائک بے حرمتی نہ ہو. اٹ شوڈ بی بیسڈ آن دی پرفارمنس، کہ آپ جس پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں اس کی پرفارمنس کے اوپر آپ کیا کرو، کرٹیسزم کرو کہ بھائی انہوں نے ایجوکیشن کے لیے یہ کیوں نہیں کیا، انہوں نے ہیلتھ کے لیے کیوں نہیں کیا، ہمارا ہیلتھ سسٹم کیوں خراب ہے، ہمارا لائک اکانومی ہم کیوں ڈیفالٹ ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب مطلب ہم بینکرپٹ ہوتے جا رہے ہیں، ہم دیوالیہ ہے، ہمارا ملک دیوالیہ تقریباً ہو چکا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں
لائک یہ باتیں آپ اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی گھر کے اندر چلے جائیں، مطلب مین کہ آپ چادر اور چار دیواری کے عزت کو پامال کریں، آپ کسی کے اوپر لائک گالیاں گالم گلوچ آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، کوئی بھی مخالف پارٹی والے جو ہوتے ہیں اگر وہ کوئی پوسٹ لگائے تو وہ ہم دڑا دڑ لوگ کیا دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں. دیٹ از ناٹ پولیٹیکل کانشیسنیس، یہ سیاسی شعور نہیں ہے. دس از ناٹ قوانین کا احترام، یہ کوئی رسپیکٹ آف لاز نہیں ہے. تو یہ پوائنٹس جو تھے یہ کہتے آرگومنٹس in the favor of adult franchise.